سوچ کا ایک شکر جو قرآن حدیث سے ہمیں ملتا ہے وہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ موازنہ، مقابلہ، تقابل، کمپیرنگ، دوسروں سے اپنا موازنہ کرنا، وہ تو یوں ہے میں تو یوں ہوں، یہ ایک ناشکری کی سوچ ہے، یہ سوچ کا غلط استعمال ہے۔ خدا نخواستہ اگر سوچ اس رخ کے اوپر چل پڑی ہے تو پھر جتنا ملتا جائے گا ناشکری ہوتی جائے گی، جتنی ناشکری ہوگی اتنی ٹینشن ہوگی، اتنے غم ہوں گے، اتنی بے چینی ہوگی۔ تو وقت کا بدترین استعمال یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے موازنہ کرے، وہ اتنی نعمتوں میں، وہ تو اتنے اچھے حال میں ہے، اس کے پاس تو یہ ہے، میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے۔ کامیاب جن کو ہم کامیاب سمجھ رہے ہیں تو کامیاب لوگ حوصلہ افزائی کے لیے ہوتے ہیں، وہ تقابل اور موازنے کے لیے نہیں ہوتے۔ یعنی دوسروں کی کامیابی سے ہم اپنے راستے کی مشکلات حل کریں، ان کی کامیابیوں سے تجربہ لیں، نہ یہ کہ ان کی کامیابیوں کی وجہ سے ہم گھلتے رہیں۔ اسی وجہ سے ایک بڑے عالم ہیں، انہوں نے فرمایا اب ہمیں غلطی کہاں لگتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس زیادہ رزق ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ تو رزق کی ایک شکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے آپ کو کسی دوسرے انداز کا رزق دیا ہوا ہے۔ مثلاً کسی کو اللہ تعالیٰ نے رزق دے دیا اچھے اخلاق کی صورت میں، اچھی صورت کی شکل میں، کسی کو اللہ تعالیٰ نے رزق دے دیا اچھی اولاد کی شکل میں، کسی کو اچھی بیوی کی شکل میں دے دیا، کسی کو اچھی صحت کی شکل میں اللہ پاک نے رزق دے دیا۔ ایک کے پاس مال ہے لیکن صحت نہیں ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اچھی صحت کی شکل میں رزق دے دیا۔ ہم میں سے ہر ایک کے پاس بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، وہ تو جب چلا جاتا ہے جب ہمیں پتہ چلتا ہے۔ یہ جو سوچ ہے دوسروں سے موازنے کی سوچ، یہ ہماری اگر خدا نخواستہ ذہن اس طرف چل پڑا ہے تو جتنا آتا جائے گا پھر بھی پریشان۔ اسی لیے حدیث شریف ہے، ترمذی کی روایت ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جن کی دوسروں سے موازنے کی سوچ ہوتی ہے وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى من فضل علیہ فی الخلق والرزق فلینظر الی من هو اسفل منه ممن فضل علیہ فإنه اجدر الا یزدری نعمت اللہ علیہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہاری کبھی نگاہ پڑ جائے، کبھی خیال آ جائے کہ یار اس کے پاس اتنا زیادہ ہے، تو فوراً کوشش کیا کرو اپنے سے نعمتوں میں کم والوں کو دیکھ لیا کرو۔ اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس، تو فوراً ان لوگوں کو دیکھو جو آپ سے نعمتوں میں کم ہیں، اور پھر اس کا حضور علیہ السلام نے فائدہ یہ بتایا فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَلَّا يَزْدَرِيَ نِعْمَةَ اللَّهِ۔ اس سے یہ ہوگا کہ تم اللہ کی نعمت کو حقیر نہیں سمجھو گے، تم اللہ کی نعمت کو حقیر نہیں سمجھو گے، جو ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ گیا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں۔ یہی حدیث کی کتاب میں عون بن عبداللہ کہتے ہیں صحبت الاغنیاء فلم ارى احدا اکثر ہما منی، میری اٹھک بیٹھک حیثیت والوں میں، مال والوں کے ساتھ تھی، تو فلم ارى احدا اکثر ہما، تو میں ہمیشہ غمزدہ رہتا تھا، سب سے زیادہ غمزدہ میں ہی ہوتا تھا۔ پھر میں نے کیا کیا وَصَحِبْتُ الْفُقَرَاءَ، پھر میں نے اپنی مجلس گیدرنگ بدل دی، پھر میں اپنے سے کم لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا، تو پھر کیا ہوا فَاسْتَرَحْتُ، پھر میں نے دیکھا کہ میں بہت راحت میں آ گیا، میں بہت راحت میں آ گیا۔ کتنا پیارا نسخہ اللہ کے نبی نے عرض کر دیا
کتنا پیارا نسخہ عرض کر دیا، کتنا آسان نسخہ عرض کر دیا. ہمارے ہاں تو ہر شخص کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے سے اونچی حیثیت والوں کو اپنے گھر بلائے، اپنے سے اونچی حیثیت والوں سے دوستی لگائے، اپنے سے اونچی حیثیت والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو. یہ غموں کا راستہ ہے، یہ ٹینشنوں کا راستہ ہے. آج جو بیویاں خوش نہیں ہیں، انسان حیران ہے کہ بھائی اپنی حیثیت کے مطابق مرد بیچارہ اس کماتے کماتے اس کی کمر جھک گئی، لیکن وہ خوشی نہیں کر پا رہا. ایک جگہ میں نے کہیں پڑھا، عورتیں جب کسی تقریب سے آتی ہیں تو ان کا موڈ آف ہوتا ہے. اب جا کے تقریب میں چلی گئیں، اب تقریب سے واپسی پہ آ کے دیکھ رہی ہیں اس کے پاس تو فلاں جیولری تھی، میرے پاس تو نہیں ہے. وہ تو گاڑی میں آئی تھی، میں رکشے میں گئی تھی. وہ تو یہ والا سوٹ پہنی ہوئی تھی، میں تو یوں تھی. اس کا ڈرائنگ روم تو ایسا ہے. ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے علم کو نہیں لیا. نتیجہ یہ کہ ہماری زندگیاں بنی نہیں پا رہی ہیں. کاش کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا غریبوں میں ہوتا، ان کی اہمیت ہوتی، اور تو پھر یہ نوعیت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے.